السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد یونس قریشی۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمارا اس سے پہلا سبق جو تھا وہ تھا اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ تو اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں سب سے پہلے بنیادی عقیدہ توحید ہم نے پڑھا، توحید کی اقسام ہم نے پڑھی، اور پھر اس کے ساتھ شرک کی اقسام، شرک کے نقصانات گزشتہ اسباق میں ہم نے یہ پڑھے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے والنبیین، یعنی نبیوں پر ایمان لانا، جس کو دوسرے الفاظ میں آپ رسالت کہہ سکتے ہیں۔ اس کا امتحانی نقطہ نظر سے آپ یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ سوال یہ بھی آ سکتا ہے عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، اس کی اہمیت تحریر کریں۔ اور یعنی عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت ہے۔ رسالت کا کیا مطلب ہے، اس کی اہمیت بیان کریں۔ رسالت کے لغوی اور اصطلاحی معنی لکھتے ہوئے رسالت کی اہمیت بیان کریں۔ یا یہ سوال آ سکتا ہے کہ رسالت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے انبیاء کرام کی خصوصیات بیان کریں۔ بہرکیف ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ رسالت کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب کیا ہے۔ رسالت پر ایمان رکھنا اسلام نے بنیادی عقائد میں توحید کے بعد دوسرا اہم عقیدہ بیان کیا ہے۔ ابتدا ہی سے خیر و شر کے درمیان کشمکش جاری رہی۔ انسان کو اپنے ازلی دشمن شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام علیہم السلام کی ہستی کو بھیجا، جو انسانیت کو رب کی طرف بلائے، انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام جو اس دنیا میں آئے، اس سے اصطلاحی معنی، اصطلاح میں آپ اس کو رسالت کہہ سکتے ہیں۔ رسالت کے لغوی معنی، رسالت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا۔ پیغام لے جانے والے کو رسول یا قاصد کہتے ہیں۔ رسالت کے اصطلاحی مفہوم، اسلام میں رسالت وہ منصب اور ذمہ داری ہے جس میں رسول اللہ کا پیغام اپنی امت تک پہنچاتا ہے۔ عقیدہ رسالت، یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انسانوں میں اپنے پیارے بندے چن کر
انہیں اپنا نمائندہ اور ترجمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، جن کا مقصد اس انسانیت کو، اس انسان کو اپنے رب تک بلانا ہے۔ تو رسول جو ہوتے ہیں ان کو نبی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے۔ رسول صاحب کتاب ہوتا ہے اور نئی شریعت لے کر آتا ہے، جبکہ نبی شریعت نہیں لاتے بلکہ پہلے رسولوں کی شریعت کے مطابق تبلیغ اور اصلاح امت کرتے ہیں۔ اس سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسالت کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ شروع کیا، نبیوں اور انسانوں کو منتخب فرمایا۔ انسانوں کی تربیت وہی کر سکتا ہے جو اسی جنس سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ رسالت کا پہلا مرحلہ تھا۔ رسالت کی اہمیت، مقصد اور اس کی جو حکمتیں ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بشریت، یعنی رسالت کی جو اہمیت ہے اس میں ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ بشریت، یعنی جو اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام بھیجے ہیں وہ بشر بھی ہیں، وہ انسان بھی ہیں۔ اللہ تعالی قرآن مقدس میں خود ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 95۔ ترجمہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اگر زمین میں فرشتے ہوتے اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے انسان کو رسول بنانے کا مقصد یہ بتایا کہ ہم نے انسان کی رہنمائی کرنی تھی، اس لیے جو ہم نے انبیاء کرام بھیجے وہ انسانوں میں ہی ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کی عظمت کا اظہار ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اتنا مقدس اور اتنا عظیم کام اللہ تعالیٰ نے انسان کے سپرد کیا ہے۔ مقصد تخلیق سے آگاہی، یعنی انسان کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ سورہ شورى آیت نمبر 51۔ ترجمہ، اور یہ کسی بشر کا مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی یا کسی پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے
قاصد کو بھیج دے سو وہی پہنچا دے اللہ کے حکم سے جو اسے منظور ہو۔ ما یشاء کا معنی ہے جو اسے منظور ہو۔ اب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو اتنی مقدس ہستیاں انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، ان کے اندر کیا خصوصیات ہیں؟ ظاہر ہے انہی خصوصیات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت انبیاء کرام علیہم السلام کی یہ ہے بشریت، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول بھیجے ہیں۔ تمام انبیاء کرام انسانوں میں سے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی صفات عطا کیں جو عام انسانوں میں نہیں۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، سورہ یوسف آیت نمبر 109۔ ترجمہ، وَمَا أَرْسَلْنَا، ہم نے نہیں بھیجے، من قبل کا آپ سے پہلے، الا رجالاً مگر آدمی ہی، انسان ہی، نوحی الیہم جو ان کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ دوسری بڑی صفت جس سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو متصف کیا، عزیز طلباء و طالبات، وہ ہے ایمانت۔ رسالت صرف اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے، یہ کسی محنت عبادت سے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ارشاد فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، سورہ جمعہ آیت نمبر 4۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو نبوت کا مقام ہے یہ کسی عبادت کی وجہ سے نہیں ہے، کسی ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی تیسری صفت جو ہے وہ ہے احکام الہی کی تبلیغ و تفہیم، یعنی اللہ کے احکام جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں و تفہیم، اور اس کو سمجھاتے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، انزلنا الیک الذکر، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا، کس لیے؟ لتبین للناس، تاکہ آپ اس کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرو، ما نزل الیہم جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 44۔ اور اس کے بعد چوتھی صفت جو انبیاء کرام علیہم السلام میں ہے وہ ہے معصومیت۔ اس کا مطلب ہے تمام انبیاء کرام معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے۔ قرآن مقدس میں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورہ نجم آیت نمبر 3-4۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ جو اللہ کا نبی ہے یہ اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتا۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی پانچویں صفت جو ہے، خصوصیت پانچویں جو ہے وہ ہے واجب الاطاعت، یعنی جو بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں ان کی اطاعت کرنا ہم پر ضروری ہے۔ اس کا مقصد
ان کے بھیجنے کا اللہ رب کریم نے خود ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 64۔ ترجمہ: اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس مقصد کے لیے کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے، یعنی رسول کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا والے اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کریں۔ نمبر 6، حق کی بندگی کی ادائیگی، یعنی بعض قوموں مثلاً عیسائی، یہود وغیرہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور انہیں خدا کا بیٹا قرار دینے کی کوشش کی، جب کہ نبی اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ وہ عام انسانوں کو اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ ما کان لبشر، کسی بشر کو یہ حق حاصل نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت کی باتیں عطا کر دیں اور نبوت دے دے، ثم یقول، پھر وہ کہے للناس، لوگوں سے، کونوا عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کے بغیر۔ یعنی یہ کسی کو اللہ نے حق نہیں دیا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام آئے ہیں، انہوں نے صرف ایک ہی درس دیا ہے کہ رب کریم کے سامنے اپنی پیشانی جھکاؤ، اللہ کے بغیر کسی کے سامنے اپنی پیشانی نہ جھکاؤ۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی 7ویں خصوصیت یا 7ویں صفت جو ہے وہ ہے اہل ایمان کی تعلیم و تربیت کا انتظام، یعنی جس کو پروردگار نے اپنی کتاب مجید میں خود ارشاد فرمایا کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں تعلیم بھی دیتے ہیں اور ان کو دنائی کی باتیں بھی بتاتے ہیں اور انہیں پاک بھی کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ غور سے دیکھیں تو انبیاء کرام علیہم السلام کے 3 کام اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں بیان فرمائے ہیں۔ پہلا کام انبیاء کرام کا یہ ہے کہ کتاب کو پڑھ کر انہیں سنانا، ان تک پہنچانا۔ دوسرا کام ہے تزکیہ نفس، یعنی ان کے نفس کا تزکیہ کرنا۔ تیسرا کام ہے کتاب سمجھانا، اور چوتھا کام ہے ان کو حکمت کی باتیں بتانا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی 8ویں صفت جو ہے وہ ہے احکام پر عمل کا نمونہ اور مثال پیش کرنا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقتاً اللہ کی اطاعت کی۔ 9ویں صفت انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصیت ہے قرب خداوندی، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، انہیں وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو عام انسانوں کو میسر نہیں ہوتا۔ صداقت، ایمانت، طہارت، نفاست اور بندگی اور اطاعت کا جو نمونہ وصف
ان میں پایا جاتا ہے وہ عام انسانوں میں نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالی وحی کے ذریعے ان سے کلام فرماتا ہے اور انہیں ہر معاملے میں عام انسانوں سے بڑھ کر صلاحیتیں اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کی سچی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ 10ویں صفت جو انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے وہ ہے معجزات، یعنی اللہ رب العالمین اپنے کرم سے انبیاء کرام علیہ السلام کو سے ایسے افعال صادر کراتے ہیں جو عام مخلوق میں نہیں پائے جاتے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی خلاف عادت بات کسی نبی سے سرزد ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر کسی ولی سے ایسی کوئی بات جو عام انسانوں سے نہ ہوتی ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو زبردست روحانی قوتوں سے نوازا ہے، ان کے ہاتھ سے ایسے ایسے معجزات صادر کرتا رہا کہ عقل انسانی حیران ہو جاتی ہے، عقل انسانی عاجز ہو جاتی ہے۔ یہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کا خاصہ ہے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حفاظت کے لیے ایک بکس میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں، آقا علیہ السلام کے بے شمار معجزات ہیں جن کو پڑھنے سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور انسان کو یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ واقعہ ہی یہ جو انبیاء کرام ہیں ان کے اندر ایسی صفات پیدا ہیں اللہ تعالیٰ نے کر دی ہیں جو اور کسی میں نہیں پائی جاتی۔ تمام انبیاء کرام کی خصوصیات ایک جگہ، لیکن آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیات ہیں۔ آپ کے امتحان میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے، رسالت محمدی کی خصوصیات قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر کریں۔ عزیز طلباء و طالبات، سلسلہ نبوت کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے پہلے انبیاء علیہ السلام کو جو اوصاف، جو خصائل، جو کمالات عطا کیے، وہ سارے کے سارے کمالات، سارے کے سارے معجزات، ساری کی ساری بلندیاں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی ہیں، جس کو ایک شعر میں یوں بیان کیا گیا ہے: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہماں دارند تو تنہا داری۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم اور بیضاداری، یعنی جو اپنی بغل میں ہاتھ رکھتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا، وہ ساری خوبصورتیاں، وہ سارے کمالات جو ان میں پائے جاتے تھے وہ آپ کی ذات میں بدرجہ عتم موجود ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت جو ہے، پہلی خصوصیت جو ہے وہ ہے عمومیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول تشریف لائے، ان کی نبوت، ان کی رسالت ایک خاص جگہ یا خاص علاقے یا خاص قوم کے لیے ہوتی تھی، لیکن جب
کملی والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان مقدس سے اس بات کا اعلان کر دیجئے، کیا؟ انی رسول اللہ، بے شک میں رسول ہوں اللہ کا، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سورہ سبا آیت نمبر 28۔ ترجمہ: ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے للعالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ جب ہم اللہ کی صفت دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ہیں اور محمد رحمت للعالمین ہیں، جس چیز کے اللہ رب ہے اسی چیز کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتیں ہیں اس کے لیے۔ پہلی شریعتوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صفت جو ہے پہلی شریعتوں کی منسوخی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ساری دنیا کے لیے اس لیے ہے کہ اب دنیا میں کسی اور رسول انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات جو بیان کی گئی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خصوصیت ہے کہ پہلی شریعتوں کی منسوخی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ساری دنیا کے لیے ہے، اس لیے اب دنیا میں کسی اور رسول شریعت کو باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ خود اللہ تعالی اعلان فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ربانی ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ جو شخص بھی اسلام کے سوا کسی اور دین کی خواہش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ، اللہ نے فرمایا اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کی جائے گا۔ تیسری صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے کامل ترین رسالت، یعنی کاملیت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو میں نے تمہارا دین بنا دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت حفاظت کتاب بھی ہے۔ آپ دنیا کی جتنی کتابیں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوئی، آپ دیکھیں کوئی بھی اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں ہے، صرف قرآن مجید ہے جس میں ایک زبر سے زیر تک، مد سے شد تک
نزول سے لے کر اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کی حفاظت کرنے والی ایسی ذات ہے جو مضبوط ہے، جو قوی ہے، جس کے سامنے کوئی پر نہیں مار سکتا۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجر میں خود ارشاد فرمایا، آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں خصوصیت حفاظت سنت رسول ہے۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی آلات زندگی اس قدر تفصیل سے محفوظ نہیں ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو محفوظ ہیں۔ آپ کے قول و فعل کی حفاظت کی گئی باقاعدہ کتب کی صورت میں، یعنی سیاستہ حدیث کی مشہور 6 کتابیں اور ان کے علاوہ بھی احادیث کی بے شمار کتابیں ہیں جو ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اے محبوب ان دنیا والوں سے کہہ دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر تم کیا کرو؟ میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع کرو گے تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں 6ٹھی خصوصیت جو ہے وہ ہے جامعیت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد اور معاشرے کو زندگی کے شب و روز گزارنے کے لیے بے شمار خانگی اور معاشی، معاشرتی، سیاسی، قانونی، اخلاقی اور دفاعی مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ہر طرح کے مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے۔ رسالت کا خاص وصف ہے کہ آپ جامع ہیں، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک تمام مسائل زندگی میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اسی لیے اہل ایمان کو حکم دیا گیا، ادخلوا فی السلم کافہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں، اے لوگو تمہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے در در کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑیں گی، تمہیں ایک ہی کام کرنا ہوگا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام تمہیں بتائے گا کہ سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، کھانا کس طرح کھانا ہے، سفر کس طرح کرنا ہے، گاڑی میں بیٹھنا ہے تو پہلے کون سا قدم رکھنا ہے، گاڑی سے اترنا ہے تو پہلے کون سا قدم نیچے رکھنا ہے، مسجد میں جانا ہے تو کون سا قدم پہلے اندر رکھنا ہے، مسجد سے نکلنا ہے تو کون سا قدم باہر رکھنا ہے، بڑوں سے بات کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، بچوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، یعنی ہر چیز اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں بیان کر دی ہے۔ 7ویں خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ، یعنی بہترین اسوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے سامنے ہے، خواہ کوئی آدمی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا رعایا ہو، استاد ہو یا شاگرد ہو، ہر ایک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔
8ویں صفت یا 8ویں خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے۔ آپ کی رسالت کا امتیاز ہے، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ یہ سند جاری کرنے کا مطلب قیامت تک کی نبوت آپ کے نام کرنا ہے، یعنی قیامت تک اب کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، بلکہ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبوت مکمل ہو گئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورہ احزاب آیت نمبر 40۔ ما کان محمد ابا احد، نبی تمہارے مردوں میں سے، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ صرف اور صرف اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میرے بعد کوئی نبی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں صفت سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف سے رسالت محمدی کی خوشخبری ہے، یعنی یہ بھی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خصوصیت ہے کہ پہلے نبی جتنے بھی آئے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جو تمہیں رشد و ہدایت کی تعلیم دے گا، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اس پر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ 10ویں خصوصیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے وہ ہے سب سے اعلیٰ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کی رسالت میں بے شمار ایسے اوصاف و خصوصیات ہیں جو کسی اور نبوت میں موجود نہیں ہیں، جن کا کچھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کوثر عطا کی، مقام محمود آپ کو عطا کیا گیا، معراج النبی، شفاعت کبریٰ، قلیل عمر میں اربوں نیکیوں کا ثواب آپ کی امت کے لیے یہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہی ہیں، آپ کا امتیاز ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پہلی امتیں مخصوص مقام پر جا کر عبادت کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، جو جگہ بھی پاک ہو آپ وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، مسجد میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سبق میں یا یہ جو موضوع ہم نے لیا ہے انبیاء کی خصوصیات، اس میں ایک موضوع، ایک عنوان ختم نبوت بھی ہے۔ ایک تفصیلی جو سوال ہوتے ہیں ان میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں قرآن، حدیث اور اجتماع سے ثابت کریں، ختم نبوت کو ثابت کریں۔ یہ 8 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں
کہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کی ضرورت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام علیہم السلام تو صاحب کتاب تھے یا دوسرے رسولوں کی شریعت پر عمل پیرا تھے۔ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ پر ہمیشہ رہنے والی جامع کتاب نازل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہو گئی، جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے؟ عربی زبان میں ختم کے معنی مور لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا ہے۔ کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا، اور خاتم سے مراد ختم کرنے والا، ختم نبوت سے مراد سلسلہ نبوت کا مکمل ہو جانا، بند ہو جانا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع کیا، اس میں یک بعد دیگرے کئی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں عقیدہ ختم نبوت قرآن کی روشنی میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا ہے۔ آپ کیا ہیں؟ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صرف اللہ کے آخری نبی اور خاتم النبیین ہیں، اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ دوسری آیت میں سورہ اعراف میں آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ یا ایُّہَا الناس، اے محبوب فرما دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ، میں رسول ہوں، الیکم، تم سب کی طرف، جمیعا، اللہ تعالیٰ نے الیکم جمیعا کا لفظ استعمال کیا کہ تم سب کی طرف میں رسول ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک ہر قوم کی تہذیب و تمدن کے تحت شریعتیں بدلتی رہیں، احکام آتے رہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی تکمیل ہو گئی۔ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، اب کسی اور شریعت کی بھی ضرورت نہیں، صرف اسلام ہی دین کے طور پر بارگاہ رب میں قیامت تک مقبول ہے، جس کا ذکر رب کائنات نے سورہ مائدہ میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین تمہارا مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد احادیث نبوی کی روشنی میں ختم نبوت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور خوب
حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کنارے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں وہ اینٹ ہوں۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں 30 کذاب یعنی جھوٹے لوگ ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف۔ صحابہ کرام اور ختم نبوت، یعنی صحابہ کرام کا ختم نبوت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابتدائی طور پر جھوٹی نبوت کے کہیں دعوے دار پیدا ہوئے، جن میں مسلمہ کذاب، اسود، ہنسی، شجاع، بنت حارث، طلیحہ وغیرہ شامل تھے۔ ان میں مسلمہ کذاب نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط لکھا کہ رسول اللہ مسلمہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ پر سلام ہو، آپ کو معلوم ہو کہ میں آپ کے ساتھ نبوت کے کام میں شریک کیا گیا ہوں۔ یعنی اس نے خود خط لکھا کہ رسول اللہ مسلمہ کذاب کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سلام ہو، اور ساتھ یہ کہا کہ میں آپ کے کام میں شریک کیا گیا ہوں۔ مسلمہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شرکت کے دعوے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق اور تمام صحابہ کرام نے اس کے خلاف جہاد کیا۔ ان جھوٹے مدعیان نبوت میں طلیحہ بن خویلد نے اثر نو اسلام قبول کر لیا تھا اور باقی واسطے جہنم ہوئے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اسلام کا ختم نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو آخری ماننے کے سلسلے میں تمام علماء کرام امت مسلمہ متفق ہیں، اور سب کا مشترکہ فتویٰ ہے، یعنی اجماع امت ہے کہ اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دعوے میں مکمل طور پر جھوٹا اور واجب القتل ہوگا۔ اجماع امت مسیح موعود یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر امت کا اجتماع۔ اہل اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں اپنی امت کے لیے نبی اور رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ قیامت کے نزدیک وہ دوبارہ نزول فرمائیں گے، لیکن اپنی نبوت اور رسالت کے اعلان اور انجیل کی تبلیغ کی بجائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پھیلائیں گے اور تمام دنیا کو اسلام کی دعوت دیں گے، قرآن کے احکام نافذ کریں گے۔ وہ نئے نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے رہنما اور رہبر بن کر زندگی گزاریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی ہیں، وہی تشریف لائیں گے اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ خلاصہ کلام یا اس تمام گفتگو کا حاصل حاصل کلام یہ ہے کہ ختم نبوت کے بارے میں صحابہ کرام، علماء اسلام، پوری امت مسلمہ کا مشترکہ عقیدہ عمل سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ مملکت خدا داد پاکستان کے آئین میں مسلمان کی جو تعریف کی گئی ہے، اس میں واضح طور پر ختم نبوت کو شرط شامل کیا گیا ہے۔ گویا کہ جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے، اور اللہ رب کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھ کر
اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے اس سبق کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ یہ بات اور یاد رکھیں، جو آپ کی کتاب ہے اسلامیات لازمی، اس کو آپ نے کم از کم اس ٹاپک کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں سے MCQs آ جاتے ہیں، اور وہی لفظ جو وہاں پر لکھا ہوتا ہے وہی آپ نے لکھنا ہوتا ہے۔ اگر اس سے ہمانی دوسرا لفظ لکھ لیں گے پھر وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی کتاب کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، 3 دفعہ ریڈنگ کرنی ہے، قرآنی آیات کو یاد کرنا ہے۔ آپ موٹی موٹی چیزیں جو ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس پر آپ تحریر کر سکتے ہیں۔ آپ اچھے طریقے سے سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ تو بہت ہی محنت کے ساتھ آپ پڑھیں۔ گزشتہ جن لوگوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ محنت کے ساتھ ہی کی ہیں۔ میں نے آپ کی طرف جو ہمارے فیڈرل بورڈ میں ٹاپرز بچے ہیں، یعنی اپنا پیپر میں سب سے زیادہ نمبر لینے والے، ان کے لنک شیئر کیے ہیں۔ آپ ان کے پیپر دیکھیں، اس طرح پیپر لکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ فی الدارین۔